بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہوا یمن ہوا لا ہوا الا هو الحی القیوم یہوا یمن لا یعلم ما هو الا هو الحی القیوم علی العظیم یہوا الحی القیوم یہوا العلی العلیم یہوا الولی العظیم یہوا الوهاب الخبیر العلیم هو اللہ المستعان وصلی علی محمد وعلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند یا رب محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد یا رب محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد یا رب محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد رحم الرحمین مالک الخالق محمد وعلی محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہماری سب سے اہم اور سب سے بڑی دعا حجت خدا ولی خدا کا دل ضرور ہمیں حقیقی محمد وعلی محمد کی معرفت عطا فرما جو بھی یہاں آئے ہیں یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے شہزادی ہر ایک کی دعائیں امیدیں جو بھی دل میں رکھتے ہیں پوری کر کے یہاں سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز اور جو ہے میرا محترم سامنے نہیں آ گیا صحیح میرے محترم سامعین گرامی قدر میں نے قرآن مجید کی ایک اتنی اہم آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس آیت کا کے بغیر ذات جلی کا بھی گزارا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ہر صورت کا جسے صحرا بنایا ہے اسے بسم اللہ کہتے ہیں وہ جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر بسم اللہ کیا ہے معصوم نے فرمایا کوئی کام کرو ابتدا اس کی بسم اللہ سے کرو مولا علی کے پاس سیدادے مولا علی کے سامنے مولا علی کے صحابی کرسی پر بیٹھنے لگا اچانک وہ گر پڑا اس کا ماتھا زخمی ہو گیا اس کی گردن زخمی ہو گئی تو اس شخص نے کہا مولا میں نے کون سے ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی مجھے سزا ملی ہے فرمایا بیٹھنے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھتا تو کبھی نہ گر بولو یار اب میرے محترم سامعین گرامی قدر بسم اللہ کے بارے میں مولا علی سے پوچھا گیا صحابی کا نام عبداللہ ابن عباس اس نے کہا یا علی سرکار بسم اللہ کے بارے میں بتائیے پڑھنا میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے میں نے بالکل مختصر پڑھنا ہے اور ایک جملہ ضائع نہیں کرنے دینا ہے پوری توجہ میری طرف آپ کی رہے جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا یا علی بسم اللہ کی فضیلت بیان کیجئے تو علی بادشاہ نے تفسیر بسم اللہ بیان کی ابھی بیان کر ہی رہے تھے سورج طلوع ہو گیا فرمایا رات تھوڑی ہے فضائل بسم اللہ زیادہ ہے پھر فرمایا اگر علی ابن ابی طالب بسم اللہ کی تفسیر کرے تو اتنا وزن ہو جائے کہ 70 اونٹ وزن نہ اٹھا سکے بولو یار محترم پھر فرمایا کہ علی ابن ابی طالب بسم اللہ کی تفسیر کرے تو پہلے دن سے لے کر قیامت کا دن آ جائے مگر علی کی زبانی بسم اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی بولو یار میرے محترم معصوم سے پوچھا گیا میرے محترم میں یہاں تقریر کروں مجھے ٹائم مختصر ملا ہے میں تقریر کروں گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھ دوں تو کہیں کہ اچھا خطیب نہیں اعلیٰ خطیب نہیں کہ گھنٹوں پڑھ دیا موضوع کو اتنا پھیلا لیا گفتگو کو اچھے انداز سے بیان نہ کر سکا ہونا تو یہ چاہیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے بولو یار کیا ہوتا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے اب مولا علی سے پوچھا گیا مولا اب مولا علی جیسا خطیب جو خطیب ممبر سلونی ہے جس سے پوچھا مولا بسم اللہ کی تعریف کیا ہے تو علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا اگر تم مختصر سمجھنا چاہتے ہو کہ بسم اللہ کیا ہے پوری توجہ کہ پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے قرآن کا علم یاسین میں ہے یاسین کا علم سورہ فاتحہ میں ہے فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے بسم اللہ کا علم بے میں ہے اور بے کا علم بے کے نیچے والے نقطے میں ہے علی نے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا انا نقطہ تحت الباء وہ کوئی اور نہیں ہے میرے کرار علی ابن ابی طالب
سب مل کے دیکھیے ایک بزرگ نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا، ادھر والا محلہ بالکل چپ کر کے بیٹھا رہا. یاد رکھیے میرے میں جزاک اللہ. گلاس میں جو ہوتا ہے وہی سیدنا گلاس میں پانی ہوگا تو پانی باہر نکلے گا، گلاس میں دودھ ہوگا تو دودھ باہر نکلے گا، گلاس میں شربت ہوگا تو شربت باہر نکلے گا، اور گلاس میں اگر تیزاب ہوا تو تیزاب باہر نکلے گا. جس کے دل کے گلاس میں علی ہے زبان پر علی علی ہی نکلے گا. پوری طاقت سے سب مل کے نعرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، بسم اللہ کیا ہے؟ اگر انسان اس بسم اللہ کو سمجھ جائے تو نہ 72 فرقے بنے، نہ کوئی سنی شیعہ کا جھگڑا ہو، نہ دیوبند چکڑالوی مکڑالوی ہو. اگر انسان بسم اللہ کو سمجھ جائے تو اللہ نے قرآن میں کتنی صورتیں بھیجی ہیں؟ شاباش، 114 صورتیں. ان میں 113 صورتوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ایک صورت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ رحمت والی صورتیں ہیں، وہ عذاب والی صورت ہے. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. وہ عذاب والی صورت ہے، یعنی ساری صورتوں کے آگے بسم اللہ ہے. لیکن میرے محترم سامعین گرامی قدر، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اسی صورت کی آغاز بے سے ہی کیا ہے. اس کا آغاز بھی بے سے کیوں کیا ہے؟ زمانے کو بتایا جائے اس کے نیچے زیر ہے، باقی ساری صورتوں کے آگے آیت کے آگے اوپر زبر ہے. بتایا گیا ہے علی کے جلال کا نام بھی بسم اللہ ہے، علی کے کمال کا نام بھی بسم اللہ ہے. علی بادشاہ کے جلال و کمال کا نام بسم اللہ ہے. اور میرے محترم سامعین گرامی قدر، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں، علی بادشاہ کو سمجھنا ہو تو مولویوں سے نہ پوچھا کرو. علی بادشاہ کو سمجھنا ہو تو کسی بندے سے نہ پوچھا کرو، بلکہ اس سے پوچھا کرو جسے اللہ نے علی کو دکھایا ہے. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ جیسے علی بادشاہ کو پہچنوایا ہے، نبی کا نام سلیمان ہے، داؤد ہے، سلیمان بن داؤد حضرت داؤد پیغمبر کا بیٹا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اس کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، جنات ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تخت نبی کا ہوا میں اڑ رہا ہے، جنات بیٹھے ہوئے ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. ایسے عالم میں نیچے چونٹی ہے. چونٹی نے کہا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں نبی کا لشکر تمہیں رون نہ دے. وہ جو ہے میرا محترم جو چپ کر کے بیٹھا ہے اس کا اپنا مقدر ہے، جو فضائل علی کا مزہ لے رہا ہے اس کا اپنا مقدر ہے. اب نبی کا تخت اڑ کہاں رہا ہے؟ اڑ رہا ہے ہوا میں، ہوا میں اڑ رہا ہے. چونٹی کہاں کہہ رہی ہے؟ زمین پہ کہہ رہی ہے. چونٹی کے کہنے پر ساری چونٹیاں بلوں میں چلی گئیں. یہ چونٹی کی مت ماری ہوئی تھی. وہ جو ہے نبی تو وہاں اڑ رہا ہے، یہ رون کیسے سکتا ہے؟ اور پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. میرے محترم سامعین گرامی قدر، وہ کوئی عام چونٹی نہیں تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اسے پکڑ کے لاؤ. چونٹی کو پکڑا گیا، یہاں رکھا گیا. کہا تو مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ تو جو کہہ رہی ہے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں رون نہ دے، تم مجھے ظالم سمجھتی ہو. مسکرا کے فرمایا آپ بھی معصوم ہیں، آپ کے ارد گرد تو معصوم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سارے مجھے سوچ کے اب باہر والے بھی اندر آ گئے ہیں. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں 100 چونٹی میں لے آؤں اور یہاں ایکو ساؤنڈ سسٹم کے آگے رکھتا ہوں 100 چونٹی، اور وہ بولیں گے، یقیناً بولیں گے نا، ان کو اللہ نے زبان دی. کوئی شے ایسی نہیں جو آپ ان کی آواز سن سکیں گے؟ نہیں. 1000 ہو تب بھی نہیں. لاکھوں چونٹیوں بھی یہاں آ جائیں تو آپ آواز نہیں سن سکتے. اب دنیا کہتے ہم نبی جیسے، ان جہلوں کو کون سمجھائے؟ جو ہزاروں چونٹیوں کی آواز نہ سنے وہ انسان ہوتا ہے، جو ایک چونٹی کی آواز وہاں سنے. ایک چونٹی کی آواز سنے اسے سلیمان بن داؤد، اسے محمد نہیں کہا جاتا. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، سارے نبیوں سے جو صاحب کتاب ہے اس کا نام ہے جناب عیسیٰ. انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جناب عیسیٰ جب
سب کو صاحب ایمان کر رہے تھے، وہ بپتسمہ دے رہے تھے، مومن بنا رہے تھے۔ جناب عیسیٰ سے کسی نے پوچھا تو وہ نبی ہے جس کی نبیوں کی اطلاع دی ہے یا اس کا وسیع علی ہے؟ کہا نہ میں وہ نبی ہوں نہ اس کا وسیع علی ہوں، میں تو اس نبی کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ عیسیٰ جیسا نبی اور آدم سے لے کر عیسیٰ جیسا نبی میرے نبی کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، انسان چونٹی جیسا نہیں ہو سکتا تو نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو ہے میرے محترم، حالات بدلے، زمانہ بدلا، واقعات بدلے، اور یہ میری تمہید تھی، بس اس کے آگے میں نے پیغام دینا ہے اور میرا وقت تمام ہو گیا۔ نبی کا نام یہ سلیمان تھا جس نے وہاں بلایا۔ اچھا چونٹی کو یہاں رکھا، یہاں رکھ کے کہا تو بتا اس وقت تو اونچی ہے یا میں اونچا ہوں؟ تو اونچی ہے یا میں اونچا ہوں؟ اس نے مسکرا کے کہا اگر انصاف کریں تو آپ کے قدم ہوا پر ہیں، میرے قدم نبوت کے ہاتھوں پر ہیں۔ فیصلہ تو خود ہی کر لے، تو اونچا ہے یا میں اونچا ہوں۔ نہیں جملہ نہیں سمجھے، اس جملے پر یقیناً بولنا واجب ہے۔ مجھے حیران اور پریشانی اسی لیے ہوتی ہے تاریخ کے مورخوں پر انہیں سلیمان نبی کے ہاتھوں پر چونٹی کے قدم نظر آ جاتے ہیں، محمد کی گوشت پر حیدر کے قدم نظر نہیں آتے۔ تو جو ہے میرے محترم سامنے اسے حیدر کرار کے قدم۔ زمانہ بدلا، حالات بدلے، وہی وادی ہے، وہی حالات ہیں، لیکن سلیمان بن داؤد نہیں، علی ابن ابی طالب ہے جو مولا سلیمان بھی ہے۔ علی بادشاہ سلیمان کا بھی مولا ہے۔ کوئی کہے کیسے کہہ دیا مولوی صاحب نے سلیمان کا مولا؟ میں کہوں گا اب یہاں نہ بیٹھے، غدیر کے میدان میں آئے ہیں جب نبیوں کے سلطان نے فرمایا فمن کنتم مولا، جس کا میں مولا۔ اگر محمد مصطفیٰ آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے مولا ہیں تو علی بھی مولا ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، ایک چونٹی کہہ رہی ہے جلدی جلدی اپنے بلوں سے نکلو، علی بادشاہ سوادی میں ہے، جلدی جلدی بلوں سے نکلو، آج وہ آ گیا جس کا چہرہ دیکھنا اللہ کی بڑی عبادت ہے، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ سلیمان نے کہا یا علی پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد بھی جانتی ہے۔ علی نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے ان میں نار کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں، ان میں پھوکے کتنے ہیں، ان میں سیر کتنے ہیں، ان میں مشرق کتنے جا رہے ہیں، ان میں مغرب کتنے جا رہے ہیں، ان میں اعلیٰ کتنے ہیں، ان میں ادنا کتنے ہیں، ان میں مجھے علی ابن ابی طالب کو یہ بھی پتا ہے کس کس کے دل میں علی کی ولایت ہے، کس کس کے دل میں علی کی ولایت نہیں، علی کو سب کا پتا ہے۔ مسکرا کے فرمایا میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ جو ہی علی بادشاہ نے سلیمان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، کانوں پر ہاتھ پھیرا، چونٹی کہہ رہے بلوں سے نکلو، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اچھا سارے سوچ کے فیصلہ کریں، چونٹی کے سمجھ میں آ گیا علی علی کرنا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ انسان کی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو انسان کو اس چونٹی سے بھی کیا گزرا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم، آخری جملہ ہے وہ ایک دفعہ درود کی تلاوت۔ سید دادا ایک پیغام دے رہا تھا، میں بھی اس کی وضاحت کر کے بس میری گفتگو تمام، میرا آنے کا مقصد تمام ہو جائے گا اگر یہ میں پڑھ گیا تو۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، میں نے ذکر کس کا کیا ہے؟ امام اول، پہلے امام کا، ولایت اول کا۔ میرے محترم اب زمانہ کس کا ہے؟ ماشاءاللہ امام زمانہ، جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا محمد ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت نہیں مرا۔ پڑھے لکھے افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ جہالت کی موت نہیں مرا بلکہ جاہلیت کی موت مرا۔ جہالت اور ہے، جہلیت اور ہے۔ جہالت کیا ہے؟ مثلا میرا نام ندیم عباس مسلم ہے، اب آپ مجھے جاننے لگے مولا کے ذکر کے صدقے میں، میں یہاں ایک محفل میں آؤں اور اب مجھے رخ پھیر لیں، اسے کہتے ہیں جہلیت، کہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ امام کو چھوڑنا جہالت نہیں، جہلیت۔ اب ہمارا سب سے بڑا یہ تقاضا یہ ہے کہ امام کے بارے میں دعا کی جائے۔ ان کے دیکھیں نا، اگر آپ کے گھر کا بندہ
باہر چلا جائے، اب تڑپتے رہتے ہیں کب آئے گا، خدا خیر کرے، خدا سلامتی کرے۔ خدا کی قسم جس کی وجہ سے کائنات سلامت ہے اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ اب یہ جملہ آپ کے لیے ہے، بہت آپ پڑھے لکھے افراد بیٹھے، میرے محترم سامعین گرامی قدر، امام کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بہت بڑے مجتہد حمدانی، علامہ حمدانی گزرے ہیں، علامہ حمدانی نے خوبصورت جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ میرے رشتہ دار وہاں نجف اشرف میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کربلا محلہ میں ہم نے زیارتیں کرنی ہیں، تو میرا چھوٹا سا بیٹا تھا، چھوٹا سا، میں نے کہا جاؤ مولا حسین کی زیارتیں کروا کے لاؤ۔ وہ میرا بیٹا کبھی مولا عباس کے حرم پر گیا، کبھی مولا حسین کے، رش اتنا تھا بچہ گم ہو گیا۔ پہلے تو رشتہ دار تلاش کرتے رہے، پھر مجھے آگے بتایا، میں کبھی مولا عباس کے حرم میں گیا، کبھی مولا حسین کے حرم میں گیا، کبھی ادھر دوڑا، کبھی ادھر دوڑا، کبھی ادھر دوڑا، مجھے میرا بیٹا نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار مولا کو تڑپ تڑپ کے رونا شروع کر دیا، مولا مجھے میرا بیٹا نظر نہیں آتا۔ مولا کی ذریعے سے آواز ہے، تجھے اپنے بیٹے کی تو اتنی تڑپ ہے، میرا بیٹا بھی تو 14 صدیوں سے گم ہو گیا ہے، کبھی میرے بیٹے کے بارے میں تو نے سوچا؟ خدا کی قسم اس وقت دشمنی کیا چل رہی ہے، وہ آخری پیغام اور میرے آنے کا مقصد پورا، دشمنی کیا چل رہی ہے؟ خدا کی قسم، عزت حیدر کرار کی قسم، منبر کی قسم، دشمنی یہ چل رہی ہے کہ امام کو ڈھونڈا جائے اور امام کو ختم کر دیا جائے، جیسے کہ پہلے 11 اماموں کو ختم کیا گیا، یہودی لابی، امریکن، حتیٰ کہ ہر ملک، سعودیہ، سب کی کوشش ہے کہ وہ آئے اور مل جائے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان، امام زمانہ کا ظہور شیطان کی موت ہے، امام کا ظہور شیطان کی موت ہے۔ شیطان کہتا ہے نعوذ باللہ وہ ختم ہو جائیں اور میں ہمیشہ ہی زندہ رہوں، اور یہی میرا پیغام ہے۔ میرے اور آپ کے 11ویں شہنشاہ نے فرمایا، میرے اور آپ کے 11ویں امام نے فرمایا کہ اے میرے شیعوں، میرے لال کی غیبت بہت طولانی ہے، ہر شخص گمراہ ہو جائے گا، فقط وہی بچے گا جو امام کی ولایت پر ثابت قدم رہا ہو اور امام کے لیے دعا کرتا رہا۔ 24 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں، لیکن رات میں کون دیتا ہے؟ کوئی اور نہیں دیتا، امام دیتا ہے، جس کے اشارے سے سورج نکلتا ہے، جس کے اشارے سے رات ہوتی ہے، جس کے اشارے سے کائنات اس وقت قائم و دائم ہے، وہ کون ہے؟ امام ہے۔ اصول کافی میں بھائی جان، اصول کافی میں میرے اور آپ کے 5ویں امام فرماتے ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی حجت نہ ہو، آسمان زمین پر گر پڑے، زمین ساکنین کو نکل جائے، جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے، وہ امام زمانہ ہے۔ بولو یار میرے محترم صاحب، اب ہمارا اور آپ کا کیا کام ہے؟ ہم 24 گھنٹے جانوروں کے کام، ذمہ داری کے کام، روزی روٹی کے کام، سارے کاموں میں لگے رہتے ہیں، یعنی اپنے بناؤ سنگار، ادھر کام، ادھر کاروبار، ادھر۔ 24 گھنٹوں میں آپ نے 15 منٹ امام کو دیے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ مسلح پر بیٹھ کے یہ کہیں اللہم اجل ولی کفر، اللہم اجل ولی، اے اللہ میرا امام آ جائے، میرا امام آ جائے۔ آخری بات اور میری گفتگو تمام۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، 11ویں امام کے زمانے میں درود پڑھے حکومت کس کی تھی؟ حکومت تھی معتصم باللہ کی، حکومت تھی معتصم باللہ کی۔ آخری جملہ ہے فضائل کا، پوری دور یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ جیسے کہ اموی حکمرانوں اور عباسی حکمرانوں نے کوشش کی کہ اماموں کو ختم کیا جائے، 2 ہی کام انہوں نے کیے ہیں، اماموں کو یا قتل کیا ہے یا قید خانوں میں چھپایا ہے۔ اب قید خانوں میں چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ زمانے سے کردار امام چھپا رہے، کردار امام چھپا رہے، امام کا چہرہ اگر ظاہر ہوتا تھا تو سورج سے زیادہ روشن ہوتا تھا۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، پتہ چلا معتصم باللہ ملون نے کہا کہ پتہ چلا ہے مخبروں کے ذریعے 12واں امام اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے۔ پیدا ہونے کی ڈیٹ کیا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ 255 ہجری، کیا؟ اور غیبت کیا ہے؟ 10 شوال،
توجہ ہے میرے محترم، یہ امام کی ظاہر اور غیبت ہے۔ اب چلتے چلتے اس نے بندے بھیجے امام حسن عسکری کے پاس کہ امام کو لایا جائے دربار میں اور قتل کر دیا جائے تاکہ ہماری حکومت باقی رہے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی کہتے ہیں امام کے پاس آئے، امام سے ایک ہی جملہ کہا، کیا آپ کا وہ بیٹا جو آپ کی دستار کا مالک ہے دنیا میں آ گیا ہے؟ دنیا میں آ گیا۔ اب امام تو جھوٹ بول نہیں سکتے، جو جھوٹ بولے وہ امام کیسا ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے اللہ صادقین کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے وہی تو امام ہوتا ہے۔ اب میرے محترم مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا ہاں امام آ گئے ہیں۔ فرمایا بادشاہ وقت نے کہا ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا کے ایک نوکر تھا جس کا نام یعقوب تھا، یعقوب سے کہا جلدی سے سرداب سے یہ تہہ خانے میں امام کو رکھا ہوا تھا، امام کو لے کے آؤ، امام کو اٹھا کے لاؤ۔ اب یعقوب نے کیا کیا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ پہلے تو دل میں کہا یہ مولا امر کیا دے رہے ہیں، مولا امر کیا دے رہے ہیں، یعنی فوراً کہا مولا وہ تو وہاں نہیں ہے۔ نوکر نے اپنا حق ادا کیا، لیکن مولا نے فرمایا ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ وہی ہے۔ جو ہے میرے محترم صاحب ساری تقریر ایک طرف یہ جملہ ہے، وہ تو وہاں ہے، جا کے لے کے آؤ۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر ظاہری سن ہے میرے مولا کا کم از کم 6 ماہ کے میرے مولا ہے۔ اب یعفور چلتے چلتے سرداب میں پہنچا تو اندر سے امام کی آواز آئی، یعفور مولا کہہ رہے تھے لینے میں دیر کیوں تو نہیں ہے، دیر کیوں کی ہے۔ اب مولا کو اٹھا کے چل پڑے۔ پوری تاریخ آدم و عالم کا میں گواہ ہوں میرے محترم سامعین گرامی قدر، جب مولا باہر نکلے تو ایسے محسوس ہوا ایک سورج نہیں چمک رہا، کروڑوں سورج چمک رہے ہیں، کروڑوں سورج جمع غفیر، لاکھوں بندے دیکھنے والے ہیں نور امام کو۔ چلتے چلتے معتصم کے جو ہی دربار میں پہنچے، معتصم کے دربار میں اچانک اپنے مشیر کو کہا جلدی سے جاؤ تلوار لے کے آؤ اور اسے قتل کر دو۔ اب میرے محترم پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جلاد تلوار نکالتا ہے تلوار نکلتی نہیں ہے، تلوار نکالتا ہے تلوار نکلتی نہیں ہے۔ ادھر والے جلاد آؤ، ان کی بھی تلوار نہیں نکلی، ادھر والے آؤ وہ بھی نہیں نکلی۔ جلدی سے شاید بنی ہاشم کا یہاں جادو ہو گیا ہے، تم انہیں چھوڑو، جو خزانے میں تلواریں اور خنجر پڑے ہیں وہ لے کے آؤ۔ وہ دوڑ کے تلواریں اور خنجر وہاں لینے کے لیے گئے تو وہ جتنا بھی کھولتے ہیں تالا کھلتا نہیں ہے، تالا کھلتا نہیں ہے۔ جلدی سے بازار سے جاؤ، وہاں سے خنجر لے کے آؤ۔ جو ہی خنجر لائے گئے بازار سے تو وہاں بازار میں ایک خنجر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک خنجر نہیں، ایک تلوار نہیں۔ مسکرا کے فرمایا کوئی بات نہیں، بنی ہاشم کا شاید جادو تلواروں اور تیروں پر چل گیا ہو، وہ سامنے بھوکے شیر ہیں، ان بھوکے شیروں کو لاؤ۔ جب بھوکے شیروں کو لایا گیا، 3 بھوکے شیر تھے، کہا مولا کو ان کی طرف پھینکو۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جو ہی مولا کو پھینکا گیا، جو ہی مولا اوپر جا رہے تھے، پوری توجہ چاہتا ہوں، شیروں نے ایسے پکڑا قرآن جیسے قاری قرآن کو پکڑا کرتا ہے۔ بولو یار میرے محترم، مولا نے کہا آخری مولا شیر نے پکڑا ہوا ہے، وہ بوڑھا شیر تھا، 2 جوان تھے، کہ مولا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلا ہمارا فیصلہ کرنا، میرے حصے کا گوشت بھی یہ دونوں کھا جاتے ہیں، میں بوڑھا ہوں، مجھ پہ کرم کیجئے، آپ مشکل کشائی کائنات ہیں۔ مسکرا کے اشارہ کیا، اسے جوان کر دیا، انہیں بوڑھا کر دیا۔ تو جو ہے میرے محترم صاحب، وہ جب شیر جوان ہوا کا مولا امر دیجئے بادشاہ کو نکل جاؤں، تو جو ہے بادشاہ کو نکل جاؤں۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، میرے مولا نے فرمایا چھوڑ دے، وقت آخر تک ان کا جو انجام ہے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، زیارت ناہیہ میں وہی تیرا امام خون رو رہا ہے۔ بس آنے کا مقصد پورا ہو گیا میرا، وہ خون رو رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا کبھی لٹی چادروں کو روتا ہے، کبھی زخمی سینوں کو روتا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو روتا ہے، کبھی اون و محمد کے لاشے کو روتا ہے، کبھی جلے ہوئے خیموں کو روتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا کبھی پھوپھیوں کی چادروں کو روتا ہے۔ مولا سجاد 40 سال خون روئے، تیرا امام جب تک ظہور نہیں کرے گا خون روتا رہے گا۔
مولا کا نوکر تھا ابن منذر مدائنی، جب وہ میدان سے لوٹا ہے نا تو کہا مولا کو قصہ دے کے آؤں. ایک پرنالے سے گزر رہا تھا، پرنالے سے خون کے قطرے آئے، اس کے کپڑوں پر پڑ گئے. نمازی آدمی تھا ابن منذر. کہتے مدینے والے لوگ کیسے ہیں، اپنے جانور چھتوں پر ذبح کرتے ہیں. میرا اور آپ کا پانچواں امام آیا، اس کے کپڑوں کو چھٹ کے کہتا ہے ابن منذر تیرے کپڑے تو نماز کے قابل ہی آج ہوئے ہیں، یہ کسی جانور کا لہو نہیں، سجاد کی آنکھوں کا لہو ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا ایک لمحے کے لیے امام کے پاس لے جائیے. حضرت رانے مظلوم کربلا مولا کے پاس لے گیا. مولا رویا نہ کیجیے. مولا نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا کیا؟ مولا نے فرمایا ایک مسئلہ بتا. ایک غیرت مند بندہ جا رہا ہو، اس کی ماں اس کے ساتھ جا رہی ہو، اور ایک ایسے ماحول سے گزرے جو بدماشوں کا ماحول ہو. جزاک اللہ رانے مظلوم کربلا. اتنا جملہ کہنا تھا، پھر کیا ہوگا کہ غیرت مند مر جائے گا. فرمایا مجھ سے بڑا غیرت مند دکھا، میری پھوپھی سے بڑی پردے دار دکھا. حق کو تھا کربلا میں مر گیا.